کیا کیا غلطی ہیں جو ہم لوگ اس رمضان کے ویلکم کرنے میں، اس کی پریپریشن میں اور اس کے اسٹارٹ ہونے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا، اس میں اخی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے پہلی تو یہ ہے کہ رمضان المبارک از ناٹ این ایزی ٹاسک، یعنی ان اے سینس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک جو ہے اف یو آر ویلکمنگ اٹ اور اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار اس، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈیفینیٹلی اس میں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اور خاص طور پہ ابھی تو رمضان آخر کار ابھی بھی گرمیوں میں ہی کسی نہ کسی صورت میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے روزے ہیں، ظاہر ہے اس پہ ایک تھکاوٹ بھی ہے اور اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو وی آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز اسپریچولی آپ کو بہت زیادہ اس کی اپلفمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ بندہ تھک جاتا ہے، خاص طور پہ آخری رمضان تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس بندہ ایک قسم کا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، نہیں کنٹینیو کر پا رہا ہوتا ہے، یا پھر بندہ جس زیل کے ساتھ اسٹارٹ کرتا ہے اینڈ نہیں کر پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک از ڈیمانڈنگ، لیکن ڈیمانڈنگ یعنی مشکل ہے اور اس کا خوف بھی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ تھوڑا سا نا ڈرتے بھی ہیں کہ رمضان آئے گا، پانی روزے رکھنے پڑیں گے، اور گرمی ہے اسے کیسے مینیج کریں گے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ ریلیکسیشنز بھی دی جاتی ہیں کہ جی چلو جلدی چھٹی ہو جائے، بھائی گھر میں سو، آرام کرو، چھٹیاں کرو، زیادہ تر آف لے لو، تو باہر نہ نکلو، کام نہ کرو، اوائڈ کرو، مطلب زیادہ تر ایکٹیویٹیز کو روکا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی انرجی کو پریزرو کیا جائے اور وہ مشکل وقت کسی طریقے سے گزارا جائے روزے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو امبریس کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی ہمیں یہ مشکل میں اور اس تکلیف میں ڈالنا ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر فار ایگزامپل روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھتے ہوئے سو جاتا ہے، فار ایگزامپل پورا دن گزار لیتا ہے، اور وہ اس ٹائم اٹھتا ہے جب افطاری کا ٹائم آتا ہے، بے شک درمیان میں نماز کے لیے اٹھتا ہو، پوری رات جاگتا ہو، تو جو اصل روزے کا مقصد ہے، جو گرمی اور جو پیاس، جو تھکاوٹ اور جو بار بار چاہت پانی کی اور اپنی خواہشات پر کنٹرول، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اس کا کوئی اٹس میننگ لیس ان دیٹ وے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ رمضان آپ کو نارمل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، آپ کو تھکنا چاہیے، آپ کو نارمل کام کرنے چاہیے، تاکہ آپ کو باقاعدہ فیل ہو اس کی اہمیت کا، یعنی جو ایکچولی دا مین پرپس ہے نا روزے کا، وہ حاصل ہو. تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں اس سے، اینڈ دیٹ از they looking for the ease کہ کسی طریقے سے، کیونکہ we are living in the age of convenience. سیدھی سی بات ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایز، اے سی تن کے لگاؤ، یہ سارا کچھ. تو آئی تھنک دس از ون آف دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی یوز سچ ورڈس کہ یار روزہ بہت لگ رہا ہے، یار یہ تو بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے، مت تنگ کرو میرا روزہ ہے. یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا کہ ہم بہت زیادہ نا وی فیل سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم، کہ ہم نے روزہ رکھا بڑا احسان کیا پورے ملک و قوم پہ. آئی تھنک اس کو امبریس جیسا کرنا چاہیے کہ یو شوڈ لو دیٹ انکمفرٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ میک شیور اس نیت سے داخل ہو کہ مجھے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کسی چیز کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ جو رمضان کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں رہے گا. اگر آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو ابو جہل اور اس طرح کے جو کفار تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے لمبے قیام کرتے. تو انہوں نے بولا یہ تو آپ کے لیے مشقت بن گیا ہے، جبکہ ان کے لیے مشقت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عبادت میں ایک محبت تھی، کہ ان کے لیے قیام ایک شرف تھا. ہمارے لیے رمضان از لائک دا بردرز آف یوسف علیہ السلام. رمضان از لائک یوسف علیہ السلام کی طرح، از لائک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل منتھ. اور ہمیں جب یہ دیا گیا ہے تو ہم، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف میں کہتے ہیں نا کہ جو کیرمین والے تھے انہوں نے بڑے سستے دام لگایا یوسف علیہ السلام، ان کی ویلیو کچھ اور تھی. تو ہم بھی رمضان کی بڑی سستی ویلیو لگا دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں عبادت فار دا سیک آف ریچول ہو رہا ہوتا ہے، عادتاً عبادت ہوتی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ایک موقع دے رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو الاؤ آور سنس ٹو گیٹ فارگیون، کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان کی ایکسکیوز میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی روٹین نہ چاہتے ہوئے درست ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں، بیکاز لوگ جو ہے اپنی پوری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس منتھ از فل آف برکہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے، اس اپرچونٹی کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور جب تک اہمیت کو نہیں سمجھیں گے آپ کی زندگی میں اس چیز کو ویلیو کرنا اور اس کو واقعی میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا آٹومیٹکلی پاسبل نہیں ہوگا.